ایک بوڑھے شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے 4 بیٹے تھے اور اس کی طبیعت خراب ہوئی، آخری وقت تھا، تو سب بیٹے جمع ہو گئے۔ تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ جو والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، اب جو بیٹا والد صاحب کو سنبھالے گا تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب جو بڑے 3 تھے وہ سوچنے لگے کہ اگر والد کو رکھتے ہیں تو جائیداد نہیں ملتی ہے، گھر گاڑی بنگلہ کچھ نہیں ملے گا، اور اگر والد صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ ملتا ہے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس نے چھوٹے بھائی کو بولا کہ والد صاحب کو آپ ہی رکھیں، آپ کو جائیداد کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس نے خوشی خوشی اوکے کر دیا، ڈن کر دیا، ٹھیک ہے مجھے والد صاحب۔ اب ان کو پیسہ بنگلہ تینوں بھائیوں کو مل گیا، چوتھا چھوٹا تھا وہ اپنے والد صاحب کو لے کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے والد صاحب کی خدمت کی، اچھا والد صاحب کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ، اچھی ڈاکٹر کے پاس اچھا چیک اپ کروایا۔ تو ایک دن ایسا ہوگا اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے والد صاحب نے اس کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو دنیا کی ہر خوشی دے، آپ کو پیسہ ہر چیز ملے اللہ پاک پہ۔ تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور والد صاحب کو دفن کر کے سب کچھ کر کے کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ ماہ یا کچھ دن گزر گئے۔ تو اب وہ رات میں سویا تو ایک بزرگ اس کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا فلاں درخت کے نیچے 100 درہم رکھے ہوئے ہیں، اسے اٹھا لو۔ تو اس نے اس بابا جی سے پوچھا کیا اس کے اندر برکتیں ہیں، کیا اس کے اندر برکت ہے؟ تو بابا نے کہا برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے صبح اٹھ کر یہ اپنی بیوی کو بتایا، تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، فاقے چل رہے ہیں، تو آپ جائیں 100 درہم لے کر آ جائیں، کچھ نہ کچھ ہمارا سہارا لگ جائے گا۔ لیکن پھر اس نے بتایا کہ بابا جی نے بولا کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، میں نہیں لے کر آؤں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے دن سویا تو اب وہی بابا جو اس کے جو نورانی چہرے والے بزرگ اس کی خواب میں آئے تھے، دوبارہ پھر آ گئے اور کہنے لگے اے بیٹا فلاں درخت کے نیچے 10 درہم رکھے، پہلے 100 کا بتایا تھا نہیں لیے، اب 10 کا بتا رہے ہیں کہ 10 درہم رکھے ہوئے ہیں، جاؤ اسے اٹھا لو۔ اس لڑکے نے پھر وہی سوال کیا کیا اس کے اندر برکت ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بیوی کو بتایا، بیوی کہ چلو 10 تو لے آؤ جا کر، 100 کا تو منع کر دیا تھا، اب 10 درہم ہی لے کر آ جاؤ جا کے، ہمیں کچھ کھانے کو کوئی اچھا پہننے کو مل جائے گا۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ جب برکت ہی نہیں ہے تو میں لے کر نہیں آؤں گا۔ اب تیسرے دن جب سویا تو پھر وہی بزرگ اس کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ایک درخت کے نیچے 1 درہم رکھا ہو۔ اب اس نے پوچھا کیا وہ اس 1 درہم میں برکتیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب صبح اٹھا اپنی بیوی کو بتایا تو 1 درہم اٹھا، جب گیا اس درخت کے نیچے انہوں نے کھدائی کی تو 1 درہم نکلا۔ اب وہ 1 درہم لے کر بازار کی طرف سے نکل رہا تھا، راستے میں بازار تھا، اپنے گھر آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ راستے میں مچھلی والا ندا یعنی کہ آواز لگا رہا ہے کہ 1 درہم کی 2 مچھلی ہیں، 1 درہم کی 2 مچھلی۔ اب اس نے سوچا کہ چلو مچھلی لے چلتا ہوں، بچے مچھلی کھائیں گے۔ وہ مچھلی اس نے 2 مچھلی لی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب جب گھر مچھلی کو بنانے لگا، چاک کیا، مچھلی کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک نایاب قسم کا ہیرا یعنی کہ ہیرا نکلا جو کہ بہت زیادہ قیمتی تھا، اور دوسری کے اندر بھی یہی نکلا۔ اب 2 نکلے، اس نے دیکھا، وہ سمجھدار تھا تو پڑھا لکھا تھا، اس نے دیکھا کہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، تو وہ ایک بازار میں گیا، ایک سنار کے پاس، سونے وغیرہ والے جو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں ان کے پاس گیا تو اس کو دکھایا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا مہنگا ہے، کیا ہے، کتنے کا بکے گا۔ تو اس نے دیکھا، سنارا بہت نیک تھا، پہلے کے لوگ تو ایسے ہی تھے نا، تو ایماندار رہتے تھے، لیکن آج کا کیا، آج تو دبا لیتے ایک دوسرے کا حق۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے جو سنار بیٹھا ہوا تھا سونا بنانے والا، اس نے بولا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی تم پورا اگر مارکیٹ میں اپنا پیسہ اٹھا کے دے دینا تو آپ کا اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں ایک بادشاہ کو جانتا ہوں، وہ آپ کو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں کون بادشاہ؟ تو اس نے بتایا بھی فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس کے پاس جائیں
وہ آپ کو اس کی اچھی خاصی رقم دے سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ سفر پہ چل پڑا. اب اس بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ کو جب وہ دکھایا تو بادشاہ کو وہ ہیرا بہت پسند ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کے میں آپ کو اچھی قیمت دوں گا. اچھا بادشاہ نے کتنی قیمت دی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ 60 گدے کے اوپر جتنا سونا لدا جائے یعنی کہ بھر بھر کے رکھا جائے اتنا سونا اس کو دیا. 60 ڈونکی ٹھیک ہے نا گدے دیے. اب وہ خوش ہو گیا. امیر بن چکا تھا بہت زیادہ. اب اس بادشاہ نے پھر دوبارہ اس سے رابطہ کیا جس کے پاس وہ ہیرا تھا. تو اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس دوسرا بھی کوئی ہیرا ہے سر؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ بھی سیل کرو گے، یہ بھی بیچو گے مجھے؟ تو اس نے کہا پہلے جو تم نے قیمت لگائی تھی وہ اپنی مرضی کی لگائی تھی، اب جو قیمت لگا رہے ہو نا وہ میں اپنی مرضی کی لگاؤں. اس نے کہا اچھا بتائیں. تو اس نے کہا پہلے تو 60 لیے تھے لیکن اب اس سے ڈبل لوں گا. بادشاہ نے اوکے کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب 160 گدھوں کے اوپر اتنا سونا لد کر آیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف والدین کی دعا تھی. آج اگر والدین ہمیں کوئی کام بول دیتے ہیں نا تو ہماری بے رخی، ہمارا بولنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بول دیا انہوں نے. تو اپنے والد صاحب کی بھائی عزت کرو، اپنی والدہ کی، اپنے والدین کی عزت کریں. عزت کریں گے تو آگے جا کر ہی کامیاب ہوں گے. کامیابی کا راز والدین کی عزت ہی